جس طرح روئی کا ڈھیر ہو، آسمان سے باتیں کر رہا ہو، اس میں آگ کی چنگاری رکھ دی جائے، روئی کا ڈھیر راکھ بن جائے، خاکستر ہو جائے، اسی طرح دو چیزیں اعمال کو برباد کر دیں۔ ان میں پہلی چیز ہے ریاکاری، دکھلاوا، اور دوسری چیز ہے اپنے عمل پہ غرور کر، تکبر۔ میں نے 5 لاکھ کا جانور ذبح کیا، میں نے فلاں جگہ پہ مسجد بنائی، میں نے فلاں گھرانے کی غریب لڑکیوں کی شادیوں کا انتظام کی۔ یہ جو عمل پہ غرور ہے نا، یہ بھی عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ چونکہ قربانی سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، میں انہی کی زندگی سے اس پر ایک دلیل پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم پا کے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا۔ یہاں ایک نماز پڑھی جائے تو 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب۔ بعض علماء نے لکھا کہ اگر بیت اللہ کو ایک نظر اٹھا کے دیکھ لیا جائے تو 70 مقبول نفلوں کا ثواب۔ اسے تعمیر کیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ یہ کتنا بڑا عمل ہے، کتنا عظیم عمل ہے، اس کو آپ قیاس کریں کہ ایک مسجد جو آپ کے محلے میں بنی، گاؤں میں بنی، ڈیرے پہ بنی، اس مسجد کے بنانے والے کے متعلق میرے آقا نے کیا فرمایا؟ من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ۔ جس نے اللہ کی رضا کے لیے دھرتی پہ مسجد بنائی، اللہ اس بندے کے لیے جنت میں عالی شان محل بنائے گا۔ یہ کس مسجد کے بنانے پہ اجر ہے جی؟ جو آپ کی کالونی میں بنی۔ بڑا اجر ہے۔ میں بھی کبھی سوچتا تھا جب میں چھوٹا تھا اور یہ حدیث کبھی ہم سنتے، اور یہ جو مسجدوں کی تعمیر والی کاپیاں نہیں ہوتی چندے والی، اس کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی
انہوں دروازے نال کی چڑے نہ بندے اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ کس کے لیے یہ بشارت ہے کہ پہلے وہ پلاٹ خریدے، پھر اینٹیں فراہم کرے، پھر سیمنٹ، پھر ریت، پھر بجری، پھر سریا، پھر مزدوری، پھر دروازے، پھر فرش؟ یہ کام وہ بندہ کرے تو اللہ اس کو جنت میں گھر دے دے گا؟ یہ تو شاید کروڑوں میں بھی ایک بندہ نہ نکلے، اور آپ اور میں، ہم تو شاید اس کا تصور بھی نہ کریں کہ پہلے پلاٹ خریدیں، پھر خرچہ کریں، مسجد بنا دیں۔ کڑن تو تھوڑی سی ہوتی ہے، مجھے بھی ہوتی تھی، فضیلت بڑی ہے لیکن ساڈے وس سے چو۔ پھر ابو داؤد میں ایک حدیث پڑھی، میرا مسئلہ تے حل ہو گیا، پتہ نہیں اج تہاڈا حل ہوندا یا نہیں، میرا تو حل ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے جس امتی نے پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی، یہ جو پرندے کا گھونسلہ ہے، اے محمدی کالونی 4 فٹ دا تے ہوندا ہونا، کتنا سارا ہوتا؟ تساں گونگے ہو، اے میرے منہ والے پاسے جو ویکھ دے ہو تے بول دے نہیں، تساں گونگے ہو تسی سارے۔ تھان مولانا نہیں پڑھایا بھی تقریر ہوئے تے کنجے سنی دی تقریر؟ طلب پیدا کیا کرو، طلب۔ بچہ روئے نہیں نا، ماں کے سینے میں دودھ نہیں اترتا، اور جب تک عوام طلب نہ کرے نا، خطیب کے ذہن میں مضمون ہو، جڑی تہاڈی حالت ہے میرے اگلے مضمون بھی نکل جانے۔ اکا ہی نہیں بیٹھا، نعرے کا میں شوقین نہیں، میں تو تھوڑا جہا تہن بدلنا چاہتا۔ بٹ میرے والے پاس ویکھ دیو، پتہ نہیں میں کوئی عجوبہ آ گیا اتنے، کوئی بولو، کوئی سر ہلاؤ، میں نہیں سمجھ آوے بھی تواڈے پلے کوئی شے، چہرے تے مسکراہٹ لے آؤ، خوشی دا اظہار کرو۔ پرندے کا گھونسلہ کتنا ہے؟ سونے دیاں تاراں نال بندا، ریشمی دھاگیاں نال، ککھاں نال تے سیبیاں نال، تے ہے بھی 4 انچ۔ جس میرے امتی نے پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں عالی شان محل بنائے گا۔ بزرگوں نے اجازت سے نعرے مارا، جذبہ ہے، جذبہ ہے۔ تو عبداللہ اتھے بہ جاؤ، بہ جاؤ اتھے۔ اس کا معنی یہ ہوا، یہ ہے بات سننے کی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بندے کی مالی حیثیت تھی صرف 1 بوری سیمنٹ دینے کی، ایک اس سے بھی کم اجرت والا مزدور ہے، اس کی طاقت تھی ریت کی 1 تگاری دینے کی، ایک دہاڑی دار ہے، اس کی طاقت تھی 50 اینٹیں دینے کی۔ جس بندے نے مسجد کی تعمیر میں ریت کی 1 تگاری بھی خرچ کی، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں عالی شان محل بنا دے۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی
یہ بزرگ تواڈے مقتدی نے، انہوں نے جمعے والے میں نہ لے جاؤں۔ یہ عام مسجد ہے جناب جو محمدی کالونی میں بن رہی ہے، تیرے ڈیرے پہ بن رہی ہے، اور حضرت ابراہیم کا عمل کیا ہے؟ بیت اللہ کو بنانا۔ تو تے دینی ہے سیمنٹ دی بوری، اٹاں، ریت۔ حضرت ابراہیم نے جس طرح بنائی تھی نا، خود مستری بن گئے تھے، اکلوتے بیٹے کو مزدور بنا دیا تھا، اپنے ہاتھوں سے اینٹیں لگا۔ بیت اللہ کو تعمیر کرنے، عمل کتنا اونچا ہے؟ بولو تو صحیح ہے۔ اس سے اونچا عمل بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ بیت اللہ بنانا۔ اور پھر عامل کتنا اونچا ہے، عمل کتنا اعلی ہے، پھر عامل کتنا اعلی ہے۔ عامل سمجھ دے، عمل کرنا لا، کم کرنا لا، ورنہ ہمارے ہاں تو عامل وہ ہے جڑے جن کڈن۔ فلاں عامل کے پاس جاؤ جی، وہ جن جادو کا علاج کرتے، وہ پھر کپڑے سونگ دین، گٹھا مار دین، تیرے تے چڑیلے، تیرے تے جادو ہے، تیرے تے جن نے، تو اتنے کلو گوشت لے کے آ تے تو اتنے ہزار لے کے آ۔ کچھ نہیں۔ کدی سنیا جے بے کسی انگریز میم نو بھی جن چمڑے ہو؟ یہ پاکستانی عورتوں کو چمڑ دیں۔ پھر جن مطالبہ کیا کرتا ہے؟ جب عامل اسے حاضر کرتا ہے تو جن مطالبہ کرتا ہے، میں اس کڑی نو نہیں چھوڑنا، میں تاں چھوڑنا اے الگ گھر لے وے۔ جن کا مطالبہ ہے۔ عامل عمل کرنے والا، عمل کتنا اونچا ہے؟ بیت اللہ کو بنانا۔ عامل کتنا اونچا ہے؟ اگر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کرواؤں اور صرف چند لفظوں میں کرواؤں اور ان کی پوری سیرت میں سمو دوں چند لفظوں میں، پھر تے گونگے بولن گے نا؟ میں سمو دوں تو پھر تو بولو گے نا؟ عامل اتنا اونچا ہے کہ جب وہ خود بیٹا تھا تو رب کی رضا کے لیے باپ کو چھوڑ دیا، اور جب وہ خود باپ بن گیا تو رب کی رضا کے لیے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی۔ عامل اتنا اونچا ہے۔ عمل کتنا اونچا ہے؟ پھر عمل کرنے والا کتنا اونچا ہے؟ سب کچھ تج دیا۔ قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جس صفت کا سب سے زیادہ ذکر کیا نا، وہ اسی صفت کا ذکر کیا۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، میرا ابراہیم یہودی بھی نہیں تھا، میرا ابراہیم عیسائی بھی نہیں تھا، ولیکن کان حنیفا مسلما، میرا ابراہیم حنیف تھا۔ حنیف دوسرا لقب کیا گنا؟ مسلم۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کس صفت کا قرآن زیادہ ذکر کرتا ہے؟ حنیف۔ حنیف حنف سے کنارے کے معنی میں ہے، کنارے کے معنی، ندی کا کنارہ، نہر کا کنارہ، میز کا کنارہ، حنف، اس سے نکلا حنیف۔ کون ہوتا ہے؟ جو سب سے کٹ کے ایک کا ہو گیا ہے۔
حنیف، اس کو قرآن نے ذکر، ولیکن کان حنیفم، میرا ابراہیم حنیف تھا، میرا ابراہیم مسلم تھا، مسلم۔ حنیف کی صرف ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں، حیران ہوتا ہے بندہ، چیخے میں سامنے آگ جل رہی ہے، آسمان سے باتیں کر، نمرود ارباب اقتدار، پارلیمنٹ کے ممبر، وہ سارے سرمایہ دار دولت مند چاروں طرف بیٹھے ہوئے تماشا دیکھنے کے لیے۔ ابراہیم اب گیا کہ اب گیا، ابراہیم نے آج راکھ ہو جانا ہے، سوا ہو جانا۔ ادھر یہ جھولا جھلا رہے ہیں، بس اب پھینکنے چند سیکنڈوں کی بات ہے، وہ سارے تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں کے پردے ہٹا کے نا فرشتوں کو یہ منظر دکھائے۔ تم کہتے تھے یہ فساد کریں گے، تم کہتے تھے یہ خون ریزیاں کریں گے، میرے بندے کو دیکھو، میری توحید کے لیے آگ میں جا رہا ہے، اس کے چہرے پہ کوئی پریشانی دیکھ رہے؟ سامنے آگ ہے، دشمن خوش ہو رہی ہیں، نعرے لگا رہی ہیں، بھنگڑے ڈال رہے ہیں۔ جبریل نے کہا مولا یہ تیری توحید کے لیے آگ میں جا رہا ہے، اس کی مدد کرنا۔ اللہ نے فرمایا تو جا، یہ فرشتہ جس کی ذمہ داری ہے بارش کا برسانا، اس کو بھی لے جا۔ یہ فرشتہ ہے آندھی چلانا جس کی ڈیوٹی ہے، اس نو بھی لے جا۔ جا، این اس موقع پہ جبریل پہنچ گیا۔ روایتی نہیں سننا، میں بیان کر دوں آپ سن لیں، اس کان سے سنیں نہ، ذرا تصور کرنا ہے، تصور۔ وہ سارے چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے آ گئے، یہ جھولے میں ہیں، اب گئے کہ اب گئے، اب گئے کہ اب گئے۔ این اس موقع پہ جبریل آ گیا، اور جبریل نے آ کے پیشکش کی، حل لک من حاجت، ابراہیم تیری کوئی حاجت ہو بول، بارش برسا دیں، آگ کو راکھ بنا دیں، بول، آندھی چلا دیں، انگارے دشمنوں کی جھولی اور گھروں میں ڈال دیں، حل لک من حاجت، تیری کوئی حاجت ہو بول، میں آ گیا ہوں۔ اس وقت ابراہیم حنیف کہتا ہے جبریل یہ رب کا اور میرا معاملہ ہے، تو بھی بچوں نکل جا۔ ولیکن کان حنیفا، ولیکن کان حنیفن، میرا ابراہیم حنیف تھا، پھر وہ مسلم تھا۔ مسلم کون ہوتا ہے؟ جس نے اسلام قبول کیا۔ اسلام کیا ہے؟ اس کا شرعی معنی کیا ہے؟ جسے ہم اصطلاحی معنی کہتے ہیں۔ اسلام کا شرعی معنی یہ ہے، اسلام ایک دین کا نام ہے جس کو لے کے آئے تھے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کامل مکمل اکمل دین ہے، یہ اس کا شرعی معنی ہے۔ لغوی معنی کیا ہے؟ جس کو ہم لفظی معنی کہتے ہیں، لغوی معنی ہے سپرد کرنا۔ ساڈی پنجابی چاہتے ہیں سونپ دیونا، اے شے میں تین سونپ دیتی ہے۔ جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے نا، وہ اپنے رب سے کہتا ہے مولا میں اپنی ہر شے تین سونپ دیتی ہے۔ یہ ہے اسلام کا معنی۔ اونٹ کے ناک میں نکیل ڈالی، تو جب نکیل ڈالی گئی، اب یہ اونٹ اپنی مرضی سے بیٹھ نہیں سکتا، اپنی مرضی سے کھڑا نہیں ہو سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، رک نہیں سکتا۔ 10 سال کا بچہ اسے اٹھا رہا ہے، بٹھا رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس طرف موڑ دے، اس طرف موڑ دے، ادھر رخ کر دے، نکیل ڈالی ہے، نکیل۔ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے نا
اس کے ناک میں بھی شریعت نے ایک نکیل ڈالی ہے اور شریعت نے کہا ہے آج تو بات تیریاں مرضیاں ختم، اب تو نے اس طرح چلنا ہے جس طرح میں کہتا ہوں میرا نبی کہتا ہے۔ اب تو نے تجارت اپنی مرضی سے نہیں کرنی، اب تو نے عدالت اپنی مرضی سے نہیں کرنی، اب تو نے سیاست اپنی مرضی سے نہیں کرنی، اب تو نے حکومت اپنی مرضی سے نہیں کرنی، اب تو نے شادی اپنی مرضی سے نہیں کرنی، اب تو نے مرگ اپنی مرضی سے نہیں گزارنا، تعلقات تیری مرضی ختم، اب اس طرح چلنا ہے جس طرح میں کہوں گا اور جس طرح میرا محمد کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمل کتنا اونچا ہے، بولو تو صحیح ہے۔ بیت اللہ بنانا عامل کتنا اونچا ہے، مزہ نہیں آ گیا، رب تعریفیں کرنے لگ گئی۔ ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ مقام یہ ہے کہ آخری نبی کو کہا جا رہا اتبع ملت ابراہیم حنیفا، میرے پیارے پیغمبر دعوت و تبلیغ میں تو نے بھی اسی انداز کی پیروی کرنی ہے جو ابراہیم نے اپنایا، انہیں کہا جا رہا ہے آپ نے اس طرح چلنا۔ عمل اتنا اونچا، عامل اتنا اونچا۔ پڑھیے قرآن، پہلا پارہ ہے، پہلے پارے کے آخری صفحے پڑھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کو تعمیر کر رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، بنیادیں اٹھا رہے ہیں ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل، بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں۔ کیا غرور کیا ہے؟ میں بیت اللہ بنا رہا ہوں، میں اللہ کا گھر بنا رہا ہوں۔ نہیں، کوئی غرور نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی فخر نہیں۔ اللہ کے حضور انتہائی عاجزی سے درخواست کرتے ہیں ربنا تقبل منا۔ کوئی غرور نہیں، کوئی فخر نہیں، کہتے ہیں مولا یہ تیرا گھر تیرا حکم پا کے میں اور میرا بیٹا دونوں بنا رہے ہیں، مولا میری درخواست ہے گھر بنانا میرا کام ہے، درجہ قبولیت عطا کر دے۔ تو ہمیں بھی جب کوئی عمل کرنا چاہیے، بڑے سے بڑا عمل، اس پہ غرور نہیں، فخر نہیں، بڑی عاجزی اور ذلت سے اللہ کے حضور درخواست کرنی ہے مولا میرے اس عمل کو کیا کر لے۔ اللہ قربانیوں میں غرور سے بھی بچائے، فخر سے بھی اللہ بچائے، اس میں تھوڑا سا تکبر آ جائے، اتنے لاکھ کا ویڑا ہے اور اتنے لاکھ کا بکرا ہے اور اللہ اس سے محفوظ ہو۔ رہ گئی ریاکاری۔ ریاکاری اعمال صالحہ کے لیے زہر قاتل ہے، کچھ نہیں بچے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں یہ حدیث سناتے ہوئے 3 مرتبہ بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ میں اور آپ کون؟ سب سے پہلے اللہ کے دربار میں جس کو پیش کیا جائے گا وہ ایک عالم ہو۔ اللہ اس سے پوچھیں گے سناؤ میں نے تمہیں قرآن پڑھنے کا سلیقہ دیا، سمجھ دی، علم دیا، تم نے کیا کیا ہے؟ مولا میں لوگوں کو پڑھاتا رہا، سناتا رہا، سمجھاتا رہا، دعوت دیتا رہا، تبلیغ کرتا رہا۔ اللہ کہیں گے جھوٹ مت بولو، تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا
کہ لوگ تجھے بڑا عالم کہیں، بڑا فاضل کہیں، بڑا قاری کہیں، چنانچہ وہ تجھے کہا گیا، تیرے عمل کا بدلہ ہو گیا، اللہ فرشتوں سے کہیں گے اسے زنجیر پہناؤ اور منہ کے بل گھسیٹ کے اس کو جہنم میں ڈالو۔ ریاکاری نے سارے اعمال کیا کر دیے؟ دوسرا آنے والا سخی ہوگا جو کھلے ہاتھ کا ہے، مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، خانقاہ بنائی، بچیوں کی شادیاں کروائیں، ہسپتال بنوائے، بیماروں کے علاج کروائے، کسی کو اپنے دربار سے دروازے سے خالی ہاتھ واپس نہ جانے دیا۔ اللہ پوچھیں گے میں نے مال دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ میں نے یہ کیا۔ اللہ کہیں گے جھوٹ مت بولو، تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا۔ لوگ تجھے سخی کہیں گے، لوگ کہیں گے اے سرگو دے دا حاتم تائیے، یہ سرگو دے دا حاتم تائیے، چنانچہ وہ تجھے کہا گیا، تیری تعریف ہو گئی۔ اللہ فرشتوں سے کہیں گے اوندھے منہ گرا کے اسے بھی جہنم میں ڈالو۔ تیسرا آنے والا شہید فی سبیل اللہ۔ ذرا سوچو قربانی کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ شہادت کے مقابلے میں قربانی کیا عمل ہے؟ اللہ کی راہ میں جان دے دینا۔ میں نے تجھے جوانی بخشی، قوت دی، تو نے کیا کیا؟ مولا تیرے رستے میں لڑتا رہا، جنگ کرتا رہا، مشرکین سے جہاد کرتا رہا، زندگی بتا دی، خون بہایا، جان دے دی۔ اللہ کہیں گے جھوٹ مت بولو، تم نے یہ سب کچھ اس لیے کہا کیا تھا۔ لوگ تجھے بہادر کہیں گے، شجاع کہیں گے، دلیر کہیں گے، چنانچہ وہ کہا گیا۔ اللہ فرشتوں سے کہیں گے اسے بھی زنجیر پہناؤ اور اوندھے منہ گھسیٹ کے اسے بھی جہنم میں ڈالو۔ اللہ آپ کی قربانیاں ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اس میں نمائش نہیں ہونی چاہیے۔ دجال کا جو فتنہ ہے، کتنا بڑا فتنہ ہو، کتنے بندے اس کی لپیٹ میں آئیں گے۔ میرے آقا نے اس کا ذکر کیا، لوگ اتنے ڈر گئے، صحابہ ڈر گئے، ازواج مطہرات تک بات پہنچی نا، تو ایک زوجہ محترمہ کو دوسری ازواج نے کہا کچھ پتہ ہی دجال آ گیا۔ اس نے کونے میں سر دے دیا، اتھے کوئی جالے شالے سان وہ نال چمڑ گئے، اتو نبی پاک آ گئے۔ اسے کیا ہوا؟ دوسری بیوی نے کہا یا رسول اللہ یہ دجال کو ڈری ہوئی ہے، یہ ڈر پیدا ہو، وہ دجال کا فتنہ سن، صحابہ ڈر گئے۔ یہ جو داعی ہوتا ہے نا، مبلغ، سمجھدار داعی وہ ہوتا ہے کہ جدہ لوہا گرم ہوئے نا سٹ اس ویلے لائے، تو لوہا تھا نا گرم، صحابہ ڈرے ہوئے تھے دجال کے فتنے سے۔ اب وقت تھا لوگوں کو سمجھانے کا بے ریاکاری کیا ہے، یہ وقت تھا۔ میرے آقا نے فرمایا دجال کے فتنے سے ڈرے ہوئے ہو کہ ہاں؟ فرمایا دجال سے بڑا فتنہ نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ دجال سے بھی بڑا فتنہ؟ فرمایا ہاں۔ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے محسوس کیا کہ دوسرا نمازی مجھے دیکھ رہا ہے، اس نے اس کو دکھانے کے لیے نماز کو ذرا لمبا کر دیا، یہ دجال سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ کیسے ڈرایا میرے نبی نے؟ ریاکاری سے۔ اللہ ریاکاری سے آپ کو محفوظ فرمائے۔ میں بدگمانی نہیں کرتا، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ مومنوں کے بارے میں اچھا گمان کرو، بدگمانی سے روکا گیا۔ 5-5 لاکھ، 7-7 لاکھ، 10-10 لاکھ کے جو جانور ذبح کرتے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ فلاں شہر میں ایک آدمی نے 36 بکرے خریدے، 36 بکرے ذبح کرے۔ میں کوئی
بدگمانی نہیں کرنا. ہو سکتا ہے اس بندے کے دل میں یہ ہو کہ اللہ نے مجھے بڑی دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، تو چلو قربانی کا موقع ہے، غریب لوگوں میں تقسیم کریں گے، زیادہ سے زیادہ جانور ذبح. میں اچھا گمان کر لوں. لیکن ایک بات میں آپ مجھے مطمئن کر دیں، جو آدمی لاکھوں کی قربانی کرتا ہے، 20 لاکھ 40 لاکھ 60 لاکھ کروڑ قربانی کرتا ہے، وہ زکوٰۃ من کے کیوں نہیں دیتا؟ اس میں مجھے مطمئن کرے. زکوٰۃ کی باری آتی ہے، 5,000 کر دو، 20,000 کر دو، 40,000 کر دو، 80,000 کر دو، من کے اگر کروڑ دی سامی ہے نا، کروڑ دی، اس میں زکوٰۃ کتنی آئی؟ بولتے کیوں نہیں؟ تے کروڑ تے آج کل شے ہی کوئی نہیں. جیلے میں کدی کدی سننا نا کہ فلانے بندے نے 7 کروڑ دا مکان لیا، میں آخیا اس دی دکان لیٹرین جتنی، اس 7 کروڑ اتوں کمائے نا، اے جڑے مگر مچھ ہیں انہوں کو کتنے پیسے ہونے؟ اس بندے نے 7 کروڑ کا مکان لے لیا ہے، 7 کروڑ زائدہ ضرورت تھے، کمائی تھی، زکوٰۃ کتنی آئی؟ 14 لاکھ تو ایک ہو گئے، 3.5 ایک ہو گئے، 17.5 لاکھ کون دیتا ہے جی؟ بولتے کیوں نہیں؟ یہ مجھے سمجھائیں آپ. میں اچھا گمان کرتا ہوں، میں نہیں غلط گمان کرتا، لیکن مجھے یہ تو سمجھائیں. یہ مولانا ہے، مفتی صاحب ہیں، کیوں جی؟ اگر ایک ارب پتی آدمی، ارب پتی 40,000 کا بکرا قربانی میں ذبح کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس سے پوچھے گا کہ تو چنگی قربانی کیوں نہیں کیتی؟ پوچھے گا؟ کون نہیں پوچھے. 20,000 دے حصے چ بھی ہو سکتا. اور اگر زکوٰۃ نہ دی پھر پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا؟ پھر صرف پوچھنا نہیں، پھر اس مال کو گنجا صاف بنا کے گلے میں ڈال دینا ہے. پھر قرآن کہتا ہے مال کو، دولت کو لوہے کے تختوں میں بدل کے جہنم میں تپا کے ماتھے، پہلو، پیٹھ پر داغ دینا ہے جی. اور اگر قربانی اس نے حصہ ڈال دیا، اللہ اس سے نہیں پوچھے. ایک ارب پتی آدمی کروڑوں میں کھیلتا ہے، حج اس پر فرض ہے، اس نے حج کر لیا. اگر اس نے ساری زندگی ایک عمرہ بھی نہیں کیا، اللہ اس سے قیامت کے دن پوچھے گا بھئی تو عمرہ کیوں نہیں کیتا؟ بولتے کیوں نہیں؟ کوئی نہیں پوچھے. پھر عمرے پر تو لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، فیملیاں جا رہی، 12 بندے جا رہے ہیں، فی بندہ 4 لاکھ روپے خرچ ہو رہا ہے، 48 لاکھ روپے خرچ کر کے جا رہے ہیں، 48 لاکھ. اور جب زکوٰۃ دینے کا وقت آتا ہے تو وہی بندہ 48,000 نہیں دیتا. کیوں؟ وہاں 6 سال کے بچے کو جو لے جا رہا ہے، 5 سال کے بچے کو لے کے جا رہا ہے، 7 سال کے بچوں کو بھی لے کے جا رہا ہے. آپ سمجھدار لوگ ہیں، مجھے بتائیں 7 سال کا جو بچہ ہے اس پہ رب نے نماز فرض کی ہے؟ اس پہ نماز فرض کوئی نہیں، اور یہ کہاں لے کے جا رہا ہے؟ چاچے دے پتراں عمرہ کیتا، وہ 7 بندے لے کے گئے تھے، اسی 11 لے کے جانے، اسی پیچھے رہ جائے. یہ میرا مسئلہ حل کریں آپ. مجھے یہی سمجھ آئی کہ کروڑ کی قربانی چونکہ نظر آتی ہے، لوگ کرتے ہیں، اور زکوٰۃ دینا نظر وہ پتہ نہیں چلتا، تو پھر وہ لوگ ادائیگی نہیں کرتے. میں بالکل پھر بدگمانی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں اتنی بات ضرور کہوں گا، جن کو طاقت ہے، استطاعت ہے، استعداد ہے، اگر وہ اچھی قربانی کرتے ہیں اچھی بات ہے، لیکن خدا کے لیے وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کریں.
بس ایک مسئلہ بیان کر کے ختم کر دیتا ہوں. 7 حصے دار گائے میں ویڑے میں جو شامل ہوتے ہیں، ان سب کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. جس طرح جانور بے عیب ہونا چاہیے نا، قربانی کرنے والے کا عقیدہ بھی بے عیب ہونا چاہیے. مشرک کا کوئی عمل قبول نہیں. رائی کے دانے کے برابر شرک آیا نا، حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. اللہ کہتے ہیں میں قیامت والے دہاڑے ترازو قائم ہی نہیں کر. 7 حصے داروں میں اگر ایک بندہ بھی شرکیہ عقیدے والا آیا، صحابہ کو بکنے والا آیا، یا قادیانیوں میں سے کوئی آیا، تو 7 بندوں کی قربانی نہیں ہوگی. یہ نہ سمجھیے گا کہ اس ایک کی نہیں ہوگی باقی 6 کی ہوگی. نہ، یہ پھر قیامت کے دن اللہ کو نہیں کہنا بھائی سن پتہ کوئی نہیں سی. میں بتا رہا ہوں یہ بہانہ نہیں بنانا. قیامت کے دن آپ کہیں گے جی باقی 6 کا کیا قصور ہے؟ تو مجھے آپ بتائیں، جب گائے ذبح ہوتی ہے اس میں 7 حصے دار ہوتے ہیں، تو وہ ایک جگہ سے ذبح ہوتی ہے کہ 7 جگہ سے ذبح ہوتی ہے؟ نہیں. پہلے چھری چلتی ہے اے عطا اللہ دا حصہ، دوسری چھری چلتی ہے اے مفتی عبد الباسط دا حصہ. یہی ہوتا ہے. 7 جگہوں پہ ذبح ہوتی ہے. قربانی نام ہے اراقۃ الدم، خون کا بہانا، وہ ایک ہے. اس میں اگر ایک بھی غلط عقیدے والا آیا، کسی کی قربانی قبول نہیں ہوگی. اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو میں ایک اور طریقے سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ایک کنواں ہے، اس میں 7 حصے دار ہیں. کنواں ایک ہے، اس کے مالک اور حصے دار کتنے ہیں؟ 7. ان 7 میں سے ایک نے اس کنویں میں پیشاب کر دیا، اس کا حصہ ہی ناپاک ہونا نا. باقی 6 میں تو قصور جو کوئی نہیں. باقی 6 کا تو قصور نہیں ہے نا، صرف اسی کا حصہ ناپاک ہو جائے گا. اسی طرح سارا کنواں ناپاک ہوگا، باقی 6 کا جو حصہ ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا. اسی طرح اگر کوئی مشرک یا غلط عقیدے کا آدمی، میرے نبی کی ختم نبوت کا منکر، یا صحابہ کو گالیاں بکنے والا شامل ہوا، 7 بندوں کی قربانی نہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام